الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کے درخت کی اور زیتون کے درخت کی، وطور سینین اور طور سینین کی، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر یعنی مکہ معظمہ کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ان میں جو بڑھاپا ہو جاتا ہے ہم اس کو پستی کی حالت والوں سے بھی پستر کر دیتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ان کے لیے اس قدر ثواب ہے جو بھی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین، پھر کون سی چیز ہے جو تجھ کو قیامت کے بارے میں منکر بنا رہی ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ یہ 30ویں پارے کی ایک سورت ہے، سورہ تین۔ ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو یاد ہے وہ تین کی سورت، ماشاءاللہ ہم جماعتوں میں بھی یاد کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا ایک حق ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں۔ الحمدللہ بہت سارے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ سے سورہ ناس تک یاد ہے، انا اعطینا یاد ہے، قل هو اللہ یاد ہے۔ یہ قرآن کا پہلا حق ہم ادا کر رہے ہیں کہ قرآن کی آیتیں ہم یاد کیے ہیں، بچپن میں یاد کیے ہیں یا اب یاد کیے ہیں۔ قرآن کا دوسرا حق ہے کہ اس کو ہم سمجھیں کہ میں جو الحم کا سورہ پڑھ رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے، وہ جو انا اعطینا پڑھ رہا ہوں اس کے اندر میرا اللہ کیا بولتا ہے، اس کو سمجھیں۔ تیسرا ایک حق ہے قرآن کا کہ ہم قرآن کی ان آیتوں پر عمل کریں، اللہ کے جو احکام اللہ جو قرآن میں بولے ان پہ عمل کریں۔ چوتھا حق یہ ہے کہ ہم جو باتیں جانتے ہیں اپنے گھر والوں کو جہاں تک ہم سنا سکتے ہیں ان کو سنانے کی بھی کوشش کریں۔ تو الحمدللہ ہم نا بہت ساری آیتیں یاد تو ہیں، اب اس کا دوسرا درجہ ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ ماہانہ ہماری مجلس ہو رہی ہے تفسیر کی، کہ جو صورتیں ہم کو یاد ہیں، جو آیتیں ہم کو معلوم ہیں، ان کے اندر ہمیں کیا کہا جا رہا ہے۔ تو یہ صورت اس لیے چنی گئی ہے کہ عام طور پہ ہماری زبانوں پر ہے والتین والزیتون، بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، کیا مطلب ہے والتین والزیتون کا؟ تو ایک تو ہم ترجمہ سنیں، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کے درخت کی اور زیتون کے درخت کی۔ انجیر ہمارے یہاں بھی بکتا ہے ماشاءاللہ، انجیر بول کر جو ہم خریدتے ہیں، یہ بڑا برکت والا پھل ہے۔ اور زیتون یہ تیل ہے اور اس کا پھل بھی ہے، اس کا پتا بھی ہے، اس کی ڈھالی بھی ہے، ہر چیز کام آتی ہے۔ زیتون اس کی مسواک بھی بنتی ہے، اس کا پھل بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، اور اس کا جو تیل ہے وہ بہت اچھا تیل ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون کا تیل سر میں بھی لگاؤ اور زیتون کا تیل جسم پہ بھی ملو، یہ تیل بڑا برکت والا ایک بڑا برکت درخت سے نکلا ہے۔ ایک جگہ پر ہے اللہ نور السماوات والارض کی آیت میں کہ وہاں ہے کہ یہ من شجرۃ مبارکہ، یہ بہت برکت والے درخت سے نکلتا ہے۔ تو ہمارے یہاں کھوپرے تیل، ارنڈک تیل تو لوگ جانتے ہیں، پام آئل اور دوسرے تیل تو جانتے ہیں، زیتون کا تیل عربوں کو معلوم ہے کہ زیتون کتنی برکت والی چیز ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی اس کا رواج ہونا چاہیے۔ اگر گڑگے میں درد ہے، پیر میں تکلیف ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمجھ کر ہم بسم اللہ کہہ کے اس تیل سے مالش کر لیں۔ اللہ سے امید ہے اللہ چاہے تو اس تیل کی اس برکت سے شفا نصیب ہوگی، اور یہ تیل پی بھی سکتے ہیں، اس میں بھی شفا ہے۔ ہمارے استاد محترم تھے حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مارالا کے کئی مرتبہ آپ کے آئے ہیں۔ آخری دنوں میں ڈاکٹر بولے تھے، حکیموں نے حضرت کو بتایا تھا کہ آپ روٹی میں
اور تیل نہیں برت سکتے، زیتون کا تیل استعمال کرو، کھانے کی ہر چیز میں تمہیں زیتون کے تیل سے تمہارا پکوان ہونا ہے، حضرت استعمال کرتے تھے۔ تو زیتون اور انجیل یہ دونوں کا قرآن میں ذکر ہے، اور بزرگوں قرآن کوئی بیکار چیز کا تذکرہ نہیں کرتا، کوئی قیمتی چیز ہے جس کی وجہ سے قرآن اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو تین، انجیل کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کہتے ہیں، طور سینین جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیے ہیں، طور سینا۔ اور چوتھی چیز ہے وہاد البلد الامین، اور مکے کی قسم۔ چار چیزوں کی اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بات آئی ہے قرآن کریم میں اللہ قسم کھا رہے ہیں تو کوئی بڑی بات بولنے کے لیے اللہ قسم کھاتے ہیں، اور پھر آگے اللہ کو قسم کھانے کی کیا بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسانوں کی عادت ہے کوئی بات پکی بولنا ہے تو لوگ قسم کھاتے ہیں، ہے نہیں بھی؟ کوئی بڑی بات بولنا ہے تو انسان بولتا ہے میں قسم کھا کے بول رہا ہوں میری بات سچی ہے۔ حدیث میں بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ قسم کھایا، لیکن آپ کو مسئلہ معلوم ہے قسم صرف اللہ کے نام کی کھا سکتے ہیں، کسی اور کی نہیں۔ ماں کی قسم، باپ کی قسم جائز ہی نہیں ہے، اللہ کی صرف قسم کھا سکتے، صرف اللہ کے نام کی۔ اور پھر اس کی عصمت ہے کہ انسان جھوٹ نہ بولے، قسم ہو تو سچی ہو، جھوٹ بولنا بالکل جائز نہیں۔ علماء نے لکھا ہے مسلمان بیپار کرے اور اس میں قسم کھائے، جھوٹی قسم کھائے تو بیپار کی ساری برکت ختم ہو جاتی ہے۔ قسم کھانا ہے مجبوری میں، اور وہ بھی سچی قسم کھانا ہے، اور کوئی ایسی ویسی بات کی قسم کھانا جائز نہیں۔ اللہ کے قرآن میں جگہ جگہ پر یہ جو قسم آیا ہے یہ عربوں کی عادت کو سامنے رکھ کر، عرب آج بھی واللہ، ہر بات پر وہ کہیں گے واللہ، اللہ کے معنی ہے میں قسم کھاتا ہوں۔ قرآن میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ لوگ میلے کو بلائے ہمارے ساتھ آؤ تو نہیں گئے، اور پھر انہوں نے کہا تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، بخدا میں تمہارے بتوں کو توڑ کے رکھ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی قسم کھائیں، تو یہ عادت تھی عربوں کی، اس لیے وہ لوگ قسم کھائے۔ آج اگر ہمارے دیہاتوں خلیوں میں دیکھو پرانے بھی لوگ ایسے ہیں جلدی ماں کی قسم بول، میرے قسم کھا کے بولو، نہیں، صرف اللہ کی قسم کھانا جائز ہے۔ اور قسم کھائیں تو قسم کو نبھائیں۔ قسم ایک پاسٹ ہو سکتا ہے، ایک فیوچر کا ہو سکتا ہے۔ قسم خدا میں یہ کام نہیں کیا تو یہ سچ ہونا چاہیے، جھوٹی بات پر قسم نہیں کھانا۔ اور آئندہ کے لیے قسم کھا کے بولتا ہوں آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا تو اسے نبھانا پڑے گا، اسے نبھانا پڑے گا۔ اگر کوئی جان بوجھ کے جس چیز کو قسم کھایا، مثال کے طور پہ باپ کو ڈر کے بول دیا قسم کھا کے بولتا ہوں آج سے گٹکا نہیں کھاتا، باپ کو ڈر کے بولا کہ میں بیڑی نہیں پیتا، باپ کو ڈر کے بولا کہ فلاں دوست کے ساتھ میں نہیں جاتا، تو قسم کھا لینے کے بعد اسے نبھانا پڑے گا۔ اگر اسے توڑ دیے تو پھر اس کی سزا یہ ہے۔ قسم دیکھیں بھائی، بہت سارے ساتھی گھروں میں مستورات پوچھتے ہیں کہ میں قسم کھا لی تھی حضرت، وہ قسم توڑ گئی، اب میں کیا کرنا؟ تو حکم ہے کہ قسم توڑنے پر آدمی یا تو 10 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، 10 غریبوں کو، یا پھر 10 غریبوں کو کپڑا پہنائے، یا پھر غلام آزاد کرے۔ یہ مسائل ہیں کہ اگر قسم توڑ دیے تو پھر یہ کام کرنا پڑے گا۔ سمجھ رہی؟ بہت سارے ساتھی مسئلہ پوچھتے ہیں قسم توڑ گئی تو کیا کرنا؟ تو 10 مسکینوں کو پیٹ بھر کے 2 وقت کھانا کھلانا، اس کا مطلب یہ 10 فطرے دینا۔ 10 فطرے، ایک فطرہ آج کل 100 روپے 120 روپے ہے، تو 10 فطرے ادا کرنا، الگ الگ آدمیوں کو دینا۔ نہیں ایک ہی آدمی کو دے رہے تو یہ ایک بار پورا نہیں دے سکتے، ہر دن 800 روپے، 100 روپے، 500، 10 دن دینا پڑے گا اسے۔ یعنی تو پھر 10 آدمیوں کو کپڑے سلا کر پہنانا پڑے گا، دینا پڑے گا 10 آدمیوں کو کپڑے۔ تو اس سے ہمارے قسم توڑنے کا گناہ ختم ہوگا، ورنہ پھر قسم توڑنے کا گناہ بڑا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے یہاں قسم کھائی ہے 4 چیزوں کی، 3 زیتون، طور سینین، ہاد البلد الامین۔ قرآن مکہ المکرمہ کو بلد امین کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مکے کے اندر امن ہے، وہاں کسی جانور کو مارنا جائز نہیں۔ مکے کے اندر چلا گیا تو بعض مرتبہ گناہ کر کے انہیں گیا ہے، مثلا کسی کو قتل کر کے گیا ہے، تو آج بھی سعودی حکومت مکے کے شہر میں نہیں مارتی، کیونکہ اس شہر میں کسی کو مارنا، توڑنا، بدلہ لینا جائز نہیں ہے، وہ بلد امین ہے، اس کے سخت احکام ہیں۔ مکے کے اندر اگر کسی کیا نام ہے چھوٹی چیز کو بھی مارنا ہے تو اس کے بہت احکام ہیں، اس کی سزا الگ ہے۔ وہاں کی گھاس نہیں توڑ سکتے، وہاں کا پتا نہیں توڑ سکتے، بڑے سخت احکام ہے مکہ المکرمہ کے، خاص طور پہ حالت احرام میں اس کے مسائل الگ ہیں۔ تو بہرحال
مکہ امن کا شہر ہے. اللہ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی. بعض لوگوں نے کہا نہیں والتین والزیتون سے وطور سینین سے مسجد کیا نام ہے فلسطین کی زمین مراد ہے, ملک شام مراد ہے. اللہ نے ملک شام کی قسم کھائی ہے کہ وہاں تین زیتون زیادہ پکتا ہے, اور طور سینین کی قسم کھائی ہے. اس کے بعد ھذا البلد الامین کہہ کر خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آنے والے تھے. دیکھو پوری دنیا میں سب سے زیادہ نبی آئے ہیں ملک شام میں, سیریا میں. اس کے بعد اللہ پاک نے وہ نبوت کا آخری دروازہ کھولا ہے مکے میں. کون پیدا ہوئے مکے میں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. درد سے کہنا پڑتا ہے, اسکول کے بچے کو پوچھے کہتے مسلمانوں کے تمہارے نبی کہاں پیدا ہو, تو انہیں کاشی میں پیدا ہوئے بولا. ہمارے علاقوں کا حال بچوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہمارے نبی کہاں پیدا ہوئے, کیونکہ 24 گھنٹے وہ وشوناتھ کاشی وہ سنتے ہیں تو وہ سمجھے کہ ہمارے نبی بھی وہاں پیدا ہوں گے. ہم بولیں گے تو ابھی بچوں کو, کتنے بچوں کو بولو تمہارے نبی کا نام کیا ہے, تو ایک بچہ ایگزام میں لکھا مہاتما گاندھی. نبی کا نام پوچھے تو اسے وہ بھی نہیں معلوم ہے, گاندھی جی بول کے لکھ کر آیا ہے. آج ہمارے بچے دین سے, مکتبوں سے, اللہ کے باتوں سے اتنے دور ان کو معلوم نہیں ہے. تو ہمارے آقا مکے میں پیدا ہوئے تو مکے کی عظمت بہت بڑی ہے. اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے جی, ہماری بیٹری چارج ہو جائے گی, ایمان تازہ ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب حج کو جا گئے تھے, ہمیں مدرسے میں بلائے تو مائک دیا میں, ڈاکٹر صاحب کیا تو بولو بچوں کو تمہارا حج کا سفر کیسا تھا. تو مجھے اب تک یاد ہے ایک بات بولے, حضرت سنے تھے جنت ہے جنت ہے, مکہ مدینہ دیکھو دنیا میں جنت دیکھ لی جیسا ہے. بولے سامنے بیٹھے پوچھو آپ, یعنی ایک عجیب اللہ وہاں سکون دیا ہے. حرمین مکہ مدینہ نور برستا ہے. پوری دنیا میں 100 رحمتیں اترتی ہیں, وہ کعبے پہ اترتی ہیں. اگر کعبے کو دیکھے تو وہ نورانیت عجبی ہے. دعا کرو اللہ ہم سب کو لے جائے جی. بڑے بوڑھے بچے سب نیت کریں, زندگی گزر گئی کماتے کماتے کماتے, نیت کرو ایک مرتبہ اللہ مکہ مدینے کا سفر ہم سب کو نصیب فرمائے, جس کا قرآن بار بار ذکر کرتا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. اب یہ 4 چیزوں کی قسم کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے. انسان کو ہم نے بہت اچھا بنایا ہے, ہر اعتبار سے انسان سب سے اچھا ہے. پوری مخلوق میں انسان سے اچھا کوئی نہیں ہے. کس اعتبار سے؟ علماء نے مختلف وجوہات لکھی ہیں. ایک تو انسان کی جیسی شکل و صورت ہے پوری کائنات میں کسی کی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب اگر کوئی ویسٹ انڈیز والے کالے ہیں نا, اور وہی کوریا والے ان کی ناک ایسی ہے نا, انہوں ایسے ہیں نا, کہتے ہیں انڈیا والوں کو چھوڑے جیسا دکھتا ہے, اس کنٹری والوں کو وہ سب سے بڑی خوبصورتی ہے. ویسٹ انڈیز والوں کو ہونٹ موٹے رہنا وہاں کی خوبصورتی ہے, ان کے بال گھنگریالے رہنا ان کی وہ خوبصورتی ہے. تو میں وہاں کی بچی ہمارے انڈیا والے کو پسند نہیں کرے گی, وہ کہے گی کہ ہمارا آدمی ایسا رہنا. تو ان کے ملک والوں کو وہ خوبصورتی ہے, کوریا والوں کو وہ خوبصورتی ہے, قزاقستان والوں کو ان کا حسن الگ ہے, انڈیا والوں کا اپنا ایک الگ ہے. لیکن انسان جہاں بھی ہے وہ سب سے بہترین اللہ اس کو بنائے, بہترین بنائے ہیں. یہاں تفسیر قرطبی میں قصہ لکھا ہے, کیا نام ہے, عیسیٰ بن موسیٰ بندے گزرے ہیں, وہ ابو جعفر منصور کے زمانے کے. کبھی بیٹھے ہیں مستی میں, رات کا وقت تھا, تو بیوی کو بولے ان انت طالق ثلاثا ان لم تکونی احسن من القمر, کہ تجھے 3 طلاق ہیں اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے, چاند سے زیادہ تو اچھی ہے, نہیں تو یہ 3 طلاق بول ڈالے. اب وہ کیا بولے کہ بولے پھر آخر ٹھکانے کوئی تو سوچے, چاند کہاں میری جورو کہاں, یہ تو جوڑ بیٹھتا نہیں ہے. اور بیوی بھی دیندار تھی, ایک دم پلہ اڑنے کے اندر چل گئی, تم نہ میرا تعلق ختم ہو گیا تھی, تمہیں بول ڈالے 3 طلاق بول کر, مجھے اللہ کا ڈر ہے اب تمہیں شاید میرے لیے حلال نہیں ہے. بڑا کٹھن مسئلہ ہے طلاق کا, بڑا کٹھن مسئلہ ہے. زبان سے نکل گیا تو نکل گیا, بندوق کے گولی نکلے سکا, اسے واپس نہیں لے سکتے. ابھی 2-3 دن پہلے ایک ساتھی بڑے درد سے پوچھے, مولانا جوش میں آ جا, کو جنا مرد بیوی کو میسج میں لکھا ہے 3 طلاق بول کو, پڑھ گئی کیا؟ تو پڑھ گئی, صاف مسئلہ لکھا ہے, مسئلہ طلاق پڑ جائے گی. سخت حکم ہے ہمارے شریعت میں, طلاق جیسا سخت حکم کسی اور چیز میں نہیں ہے. بول دیے, میں مذاق میں بولا ہے, میں غصے میں بول ڈالے. ہمارے حضرت غصے میں بولتے طلاق, خوشوں کو بولتے طلاق, غصے میں بولے تو بھی پڑتی, مذاق میں بولے تو بھی پڑتی, ہر حال میں طلاق پڑ جاتی. بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. مرو مر جاؤ, زبان سے طلاق کا لفظ نکالو نہ کو, بڑا خطرناک مسئلہ ہے اس کا. اللہ معاف کرے, کتنے جنے ایسے ہیں 3 طلاق بول کر بھی زندگیاں گزار رہے, روزانہ زنا ہو رہا ہے.
معلوم نہیں ہے ساتھیوں کو، اس چیز سے احتیاط کریں. اور قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں سخت احکام ہے، سخت احکام ہے. تو وہ اللہ کی بندے، اللہ کا ڈر تھا دل میں، فوراً پردے میں چلے گئے کہ آپ مجھے طلاق بول دیں، چاند کی سے خوبصورتی میرے پاس کہاں ہے. بہرحال اب جو ہے ابو جعفر منصور کو فکر ہوئی، خلیفہ تھا، اس نے بڑے بڑے عالموں کو بلایا، کیا مسئلہ ہے؟ سب نے کہا طلاق پڑ گئی، چاند جیسی خوبصورت تو تمہاری بیوی، اس کی بیوی نہیں ہے، اب چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو طلاق بول دیا ہے. تو طلاق پڑ گئی. سب بولے. کہتے ہیں اس زمانے میں امام صاحب کے کوئی شاگرد تھے، کسی نے کہا امام محمد تھے، کسی نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ کے کوئی شاگرد تھے. انہوں نے بولے طلاق نہیں پڑی، چاند سے زیادہ خوبصورت تو ان کی بیوی نہیں ہو سکتی. آپ کیسے بولے طلاق نہیں پڑی؟ اس لیے کہ چاند سے زیادہ خوبصورت عورت ہے، بلکہ ہر انسان ہے. کیسے؟ دونوں یہ آیت پڑھے. اللہ 4 چیزوں کی قسم کھا کے بولے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو اللہ نے سب سے اچھا بنایا ہے، اس کائنات میں انسان سے اچھا کوئی نہیں ہے. تو کیا چاند، کیا سورج، کیا ستارے، یہ سب اس کے غلام ہیں، اس کے لیے اللہ پیدا کرے. جب تک یہ ہے تو وہ رہیں گے، جب یہ نہیں تو وہ سب ختم ہو جائیں گے. تو انسان ان سب سے زیادہ اچھا ہے، اللہ کو قرآن کہتا ہے. تو سارے علماء مانے کہ کیا بہترین بات آپ بولے کہ طلاق نہیں پڑی، طلاق نہیں پڑی. تو ساری کائنات کا نوشو انسان دولہا ہے، اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے. کسی نے کہا اللہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ سب سے اچھا بنائے ہیں کہ پوری کائنات میں اس کا جیسا ہاتھ سے کھانا کسی کو نہیں آتا، مخلوق کوئی نہیں ہے. آپ دیکھو کوئی بھی مخلوق کو ڈائریکٹ منہ سے کھاتی بیچارے، وہ یہ ہاتھ سے اسے چک کر، دیکھ کر، آگے پیچھے کر کے جتنا اچھے انداز میں یہ اللہ کی روزی کھاتا ہے، کوئی اور مخلوق نہیں کھاتی. کسی نے کہا ساری دنیا رکوع میں ہے، سارے جانور جھکے ہوئے ہیں، صرف انسان ہے جو سر اٹھا کے چل رہا ہے. اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ پوری کائنات میں تو ہے میرے سامنے سر اٹھا کے چلنے والا، سب جھکے ہوئے ہیں، سب جھکے ہوئے ہیں. کسی نے کہا انسان سب سے اچھا اس لیے ہے کہ بولنا اللہ نے انسان کو سکھایا ہے، پوری مخلوق میں کوئی بولنے والے نہیں ہے. اس کو عربی اتنی پیاری، اور کتنے زبانوں میں انسان بولتا ہے نا، اللہ پاک نے یہ چیز اس کو دی ہے. اور کسی نے کہا نہیں، انسان اس لیے سب سے اچھا ہے کہ اس کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، دماغ، ذہن، سوچنے کا، سمجھنے کا، اور اپنے بہتر سے بہتر سنبھالنے کا اللہ نے عقل دی ہے. اور پوری کائنات میں کسی مخلوق کو اللہ نے عقل نہیں دی ہے. ٹھیک ہے، عقل ہوتی تو یہ جانور ایسے کیسے پھرتے. اور سب سے اچھی بات ہے جو اللہ سب سے انسان کو اچھا بنائے ہے، وہ کس لیے کہ انسان اگر اچھا بنے، ایمان ہے، اللہ کا تعلق نصیب ہے، تو یہ سب سے بہترین ہے. ایمان ہے اور اندر سے اللہ کا تعلق نصیب ہے، تو یہ بندہ سب سے بڑا قیمتی ہے کہ نہیں بھائی. اللہ پاک ایمان والے کی وہ اللہ قدر کرتے ہیں. مسلمان اللہ سے رونا اسے نصیب ہے تو پھر اس کا درجہ بہت بڑا ہے پوری انسانیت میں. ورنہ جسم میں طاقت، ہم سے زیادہ ہڈی کو طاقت ہے، ہم سے زیادہ شیر طاقت والا ہے، اور پورے دنیا کی ہر مخلوق ہم سے بڑی طاقت والی ہے. لیکن انسان سب سے اچھا اللہ بول رہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق رب سے ہے، رب سے، اس ذات سے ہے کہ اس کے 2 خطرے آئے اوپر سے فیصلے بدل جاتے ہیں. جی کیا تعلق نصیب تھا. تو کسی زمانے میں ایسا تھا کہ اگر انسان اللہ کو اتنا محبوب بنتا ہے، اتنا محبوب بنتا ہے، حضرت عمر کی مثال لے لو. حضرت عمر بیٹھے ہیں مدینے میں، ممبر سے اعلان کیا یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ کی خبر لو. تو ساریہ رضی اللہ عنہ صحابہ کا مجمع کانکی ہے، اللہ کے راستے میں ہے، اور ان کو آواز پہنچی کہ بھئی پہاڑ پیچھے دیکھو. بول رہے کون بول رہے؟ بعد میں پہلے پہاڑ چڑھو. دیکھے تو دشمن ادھر سے ہارا ہے، معاملہ نمٹ لیا. آپ سوچے کہ آواز کہاں سے آئی تھی؟ مدینے سے عمر پکار رہے، کلومیٹروں پہ جا کے وہ آواز پہنچ رہی ہے. ہوا غلام بن کے حضرت عمر کی آواز ساریہ تک پہنچا رہی ہے. یہ کیا ہے؟ اگر انسان کو اللہ کا تعلق نصیب ہے، پوری کائنات کو اللہ اس کا غلام بنائیں گے. حضرت عمر کا دور ہے، زمین میں کپ کپی آئی، زلزلے کی شکل آئی. علماء نے لکھا ہے کوڑا مارا حضرت عمر نے زمین پر، کہا عمر زندہ ہے تو ہلتی ہے، مدینے میں قیامت تک زلزلہ نہیں آئے گا. کیا اللہ نے دولت دی تھی حضرت عمر کو، کیا ایمان نصیب تھا، اللہ کی ذات پر ایسا یقین تھا. حضرت عمر بن عاص خط لکھ رہے ہیں، امیر المومنین، یہ مصر میں ندی میں پانی رک گیا ہے، لوگ کہتے ہیں عورت کو بلی دینا پڑے گا، بھین چڑھانا پڑے گا، اس کے بغیر پانی نہیں آتا. ایک عورت کو ہر سال یہاں بنا سوار کے ندی میں ڈالیں گے تو پھر پانی آئے گا. میں نے کہا اسلام کے بعد یہ جاہلیت کے کام نہیں چلیں گے، اب یہ نارل گرل چھوڑنا نہیں چلے گا، اب بالا دینا، یہ سب بیکار کی باتیں.
ہمارے اسلام میں نہیں چلیں گے. میں حضرت عمر سے مشورہ کرتا ہوں کیا کہیں گے. حضرت عمر نے کہا تم نے بہت اچھا کیا. الاسلام یہدی ما کان قبلہ، گناہ بھی معاف ہوں گے اور اسلام سے پہلے کی ساری چیزیں ختم. اس کے بعد حضرت عمر ایک پرچی لکھ کر بھیجے، یہ پرچی ندی میں ڈالو، اللہ مدد کریں گے. تو حضرت عمر، حضرت عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر بن عاص پرچی ڈالنے سے پہلے کھول کے دیکھے کیا تعویذ ہے، کیا لکھا ہے حضرت عمر نے. ایسا تو نہیں ہے لکیریں ڈال کے ادھر ڈال کے ادھر ڈال کے گلے میں ڈال دو. حضرت عمر کیا تعویذ لکھے تھے علماء نے لکھا. حضرت عمر نے اس میں لکھا تھا اے دریا نیل مزید من عبداللہ امیر المومنین عمر بن الخطاب الى نیل مصر، یہ اللہ کے بندے عمر کے جانب سے. تو ایڈریس کیا ہے؟ نیل دریا کو میں لکھ رہا ہوں ایڈریس. اور پھر کیا کہہ رہے ہیں اس میں؟ ان تجری بالنفس فلا تجری، اگر تو اپنے ذات سے بہتی تھی تو تیرے بہنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں. وَإِن كَانَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ هُوَ الَّذِي يُجْرِيكَ فَنَسَلُهُ يُجْرِيكَ. اگر اللہ کے حکم سے تو بہتی تھی تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں تجھے بہا دے، اللہ سے مانگتے ہیں، ہم تیرے سامنے ہاتھ نہیں جوڑتے. کیا اللہ نے ان کی وہ پرچی میں تاثیر رکھی تھی. یوں ڈالے اور پانی راتوں رات نکل کے آ رہا ہے. بونا نامی مہینہ حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ مصر والے زندگی میں کبھی وہ پانی نہیں دیکھے جو عمر کی پرچی پہ بہا ہے. یہ ہے اندر کا مایا بن کر ہے اللہ سے تعلق نصیب ہے. تو زمین بات مان رہی ہے، ہوا بات مان رہی ہے، اور ادھر جی پانی کی بات مان رہا ہے، اور ادھر حضرت عمر کے حکم پر جی تمیم کیا نام ہے صحابہ لا کے سنے امیر المومنین مدینے کے قریب آگ آ رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے تمیم داری کو بلایا کہ رومان لے جاؤ اور اس ہوا کو بجھا کے آؤ. حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے زمانے میں بکرے کو ہکالے کی طرح وہ آگ کو ہکال لیتے گئے ہیں اور لے جا کے گڑے میں بند کیے ہیں. تاریخ میں لکھا ہے. تو عناصر اربانال وایولو بھوگولم چلتا ہے. آپ بولتے ہیں حضرت عمر کے سامنے غلام بن کے کام کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ عمر نے اس کو راضی کر لیا تھا جس کو راضی کرنا ہے، اس سے ان کا تعلق مضبوط تھا. یہ سمجھ سے تول ممر آتا ہے، یہ سو کرنے والا اوپر والا ہے. تو بزرگوں انسان اس لیے قیمتی ہے، اس لیے حسن تقویم ہے کہ اس کو ایمان کی دولت، اللہ سے تعلق کی دولت آج بھی ہے. پنگونڈا بابا فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی تو ہمارے جیسے انسان تھے، لیکن اللہ پاک کا کیا تعلق نصیب تھا. رائے سے مقابلہ ہو رہا ہے، چننے کے پھیرے میں تو بھی بیٹھ میں بھی بیٹھتا ہوں، دیکھتے کون باہر آتے ہیں. لوگوں نے دیکھا ایمان والا اللہ کے کتنا قیمتی ہے. ہمارے بزرگ جا رہے ہیں تو ایک جوگی ہے وہ بتاتا ہے میں کرتب دکھاؤں گا، جنتر منتر اوپر جا رہا ہے. تو کہتے ہیں اچھا تو ایمان خراب کر رہے ہیں تو چپل چھوڑے، بسم اللہ جاؤ اس کی خیریت پوچھ لے. تو حضرت کا چپل جا کے مارتا مارتا اسے نیچے اتار کے لایا ہے. اللہ والے، اللہ کو جن کو تعلق نصیب ہے. کہتے ہیں کہ یہ اپنے خادموں کے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے تو لوگ آئے، کہا یہاں اونٹ بیٹھتے ہیں بادشاہ کے، تمہیں کہاں بیٹھ گیا کہ فقیرہ اٹھو یہاں سے. اللہ کے بندے اونٹا بٹھانے پورا جنگل خالی ہے، ہم لوگ یہاں نماز پڑھنے ذکر کرنے بیٹھے، ہمیں کیوں ہے؟ یہ لکھا ہے ہمارے ہندوستان کے بزرگوں کے بارے میں، ہمیں اٹھو یہاں سے، خالی کرو خالی کرو. تو بزرگ اٹھتے اٹھتے بولے اچھا تمہارے اونٹی چھاں بیٹھن دے، یہ بول کے چلے گئے. اب وہ گئے اپنی جگہ، کسی جگہ پر اپنے اعمال میں ہیں. صبح جب یہ اونٹوں کو اٹھا رہے تو اٹھتے نہیں ہیں، پوری طاقت ڈالتے اٹھتے نہیں ہیں، وہ بھوک رہے چبا رہے اور پریشان ہوئے. بادشاہ کے پاس پہنچے، بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا کل فقیر لوگ آئے تھے، ہم نے ان کو اٹھا دیا یہاں سے. جاتے ہوئے کچھ بولے، کہا یہ بولے کہ تمہارے بادشاہ کے اونٹ یہاں بیٹھیں گے. اللہ کے بندو جاؤ ان کے ہاتھ پکڑو، ان کی بددعا لگ گئی ہے، اونٹ تم قیامت تک نہیں اٹھا سکتے، جاؤ ان کو بلاؤ. تو پھر وہ اللہ والے آئے، پھر ان کے بولنے پر اونٹ اٹھے ہیں. یہ ہماری ہندوستان کی تاریخ میں لکھا ہے، ایسے ایسے اللہ والے گزرے ہیں بزرگوں. آج بھی اللہ کا نظام ہے 500 یہ اللہ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، خود و ابدال رہیں گے. دنیا اللہ ایمان نیک بندوں سے دنیا کبھی خالی نہیں ہے، قیامت تک خالی نہیں ہوگی، جن کی دعاؤں میں اللہ وہ تاثیر رکھے ہیں. بزرگوں ایمان اللہ انسان قیمتی ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق جو اللہ سے قیمتی ہوتا ہے کہ سبحان اللہ. امام شافعی علیہ رحمہ کے بارے میں ایک مرتبہ حجام کے پاس گئے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ جو لوگ اچھے ہیں، ذرا پینٹ شرٹ اچھا ہے تو اسے سامنے بلا رہا ہے، تمہیں آ جاؤ. حضرت کنارے کھڑے ہیں، فقیر سمجھ کے انہیں کیا دیتا 2 روپے 3 روپے سے بالا منڈا ہے، کنارے کھڑا کرا ہے. امام شافعی رحمہ دیکھے سمجھے، خادم کو پوچھے شاید یہ سمجھتا ہے ہم فقیر لوگ ہیں کیا دیں گے. خادم سے پوچھا کیا ہے؟ 70,000 اشرفیاں تھیلی میں ہیں، 70,000 اشرفیاں تھیلی میں، کہا اس حجام کو دے دو. وہ دیکھا تو چکرا گیا، اتنے پیسے کبھی نہیں دیکھا. امام شافعی نے کہا تو فقیر سمجھتا ہے، ہم ظاہر میں تو سادے سیدھے، اندر اللہ کا وہ تعلق نصیب ہے کہ تیرے دنیا والے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ بول کے آپ گئے ہیں. بزرگوں ہم سب قیمتی ہیں اللہ کے ہاں، جبکہ ہمیں چند صفات کہتے اللہ کے سامنے رونا آ جائے.
نمازوں میں اللہ سے دل لگ جائے، صبح شام ہمیں اللہ کا نام پڑھنے والے بنے، قرآن کی آیات ہماری زبانوں پر آ جائے۔ بزرگوں، کون سا جادو ہمیں بگاڑ سکتا ہے؟ کون سی شیطان ہمیں کیا کر سکتا ہے؟ کون سا جن ہم پہ کیا کر سکتا ہے؟ بزرگوں، ایمان والا اللہ کے یہاں بڑا قیمتی ہے، اس کا ہر عمل قیمتی ہے۔ جی، جیسے ہم سمجھتے ہیں جن ہمیں کچھ کریں گے، جن ہم سے زیادہ ہم سے ڈرتے ہیں کہ یہ ایمان والا اگر ایک کچھ عمل کرنے پہ آئے، غلام بن کے ان کے پیچھے مجھے کام کرنا پڑے گا۔ آج بھی اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جن کے اشاروں پر جنات کام کرتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں، انسان کا دنیا کا سب سے بڑا قیمتی ہے انسان۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے اس کو بڑھاپے میں پستر سے پستر کی حالت کی طرف ہم لوٹاتے ہیں۔ کیا مطلب علماء نے لکھا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنی جوانی کو چاہتا ہے، لیکن جیسے جیسے عمر گھٹتی ہے تو پھر پیچھے چلا جاتا ہے۔ 4 سال کا بچہ جیسے باتیں کرتا ہے، بڑھاپے میں ایسی باتیں کرے گا نہیں؟ آپ دیکھے ہوں گے بوڑھے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بھائی کیا ہو گیا، میرے دادا ایسا بات کرتے ہیں، بچپنا پھر لوٹ کر آ جاتا ہے، عقل ایک عجیب ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مطلب علماء نے لکھا ہے کہ جیسے جیسے عمر گھٹے گی انسان کی عقل کمزور ہو جائے گی، وہ بچے جیسے کام کرے گا۔ اس لیے میں اور آپ اپنے ماں باپ کے بارے میں صبر کریں، اگر وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں ناراض نہ ہوں۔ کیا تمہیں عقل نے جو باتیں کرتے نہیں بولنا، کیونکہ ان کی عمر ویسی ہے، جیسی عمر گھٹ جائے گی عقل کمزور ہو جائے گی، وہ پھر سوچ نہیں سکتے، بچے جیسے کام کریں گے، ہمیں صبر کرنا پڑے گا، ہے نا؟ تو یہ ایک چیز علماء نے لکھی۔ کا ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ انسان کبھی اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے بہت گر جاتا ہے۔ انسان بنے تو جبریل امین سے آگے بڑھ جاتا ہے، فرشتے سے آگے بڑھ جاتا ہے، بگڑے تو شیطان بھی شرم ہے جیسا کام کرتا ہے کہ نہیں بھائی؟ کبھی دیکھ کے بولتے ہیں انسان کیا رہنے کرا کام جی۔ چند سال پہلے کارگزاری سنی ہم لوگ، اتنی تکلیف ہوئی، ایک بندہ اپنی بیوی کو مسلمان ڈالے کے مارا ہے، ٹھیک ہے، وہ مارا پھر لے جا کر ریلوے ٹریک کے پاس لے جا کر گلہ کی مشکل ہاتھ سے مار ڈالے۔ سوچ کے تعجب ہوتا ہے انسان ایسا کر سکتا ہے۔ عورت وہ بیچاری اتنی خوبصورت، انتو کی کارگزاری سنا رہا ہوں میں، ہم لوگ میرے اشارے میں سنے تو وہ رات پوری نیند نہیں ہے، انسان ایسا بھی کر سکتا ہے، اپنی بیوی کو پکڑ کے مار دیا۔ اور جب اسے میت کو نہلانے کے لیے لے جا رہے تو پوری جسم پہ اتنے موٹے ہو رہا ہے۔ ارے کوئی جانور کتے سے بدتر کام انسان کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے کہ انسان بنے تو بہت اعلیٰ بنے گا، یہ بگڑے تو اس سے زیادہ بدتر پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس لیے ہمارے اکابر خاص طور پر مولانا قاسم قریشی رحمۃ اللہ علیہ اکثر بیانوں میں بولتے تھے، دیکھو انسان کی مثال زمین کی ہے، اگر اسے چھوڑ دیں گے تو کاٹے پراٹے آ جائیں گے، وہ جنگل بن جائے گا، نہیں تو کیڑے پتنگے اس میں آ جائیں گے، اور اگر اسے بنانا ہے تو محنت کرنا پڑے گا، زمین کو اچھی چیزیں پیدا کرنے کے لیے محنت کرنا ہے، بگڑنے کے لیے چھوڑ ڈالو، بیڑ کو چھوڑ ڈالو تو زمین خود بخود بگڑ جائے گی۔ یہ ہر نوجوان کی مثال ہے، ہر انسان کی مثال ہے، اچھے بننے کے لیے محنت کرنا پڑے گا، برے بننے کے لیے کچھ اور ضرورت نہیں، چھوڑ دے تو خود بخود انسان بگڑے گا۔ آج ماحول بنتا جا رہا ہے، اس لیے بزرگوں ہم سب کو اچھا سے اچھا بننے کی کوشش کرنا ہے، اپنی اولادوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنا ہے، ورنہ یہ بگڑ جائے تو سب سے بدتر مخلوق میں اس سے زیادہ بدتر کوئی نہیں ہوگا، اتنا گیا گزرا ہو جائے گا۔ اس میں بھی خاص طور پہ 2 چیزیں فرمایا کہ انسان کی زبان اور انسان کا دل اچھا بنے تو اس سے اچھا کوئی نہیں ہے، بگڑے تو اس سے برا کوئی نہیں ہے۔ لقمان حکیم کی مثال اس سے پہلے دی گئی، ان کو پوچھا گیا کہ بھئی ذرا بکری ذبح کرو، اس میں بہترین پارٹس کیا تو اچھے 2 اعضاء لے کے آؤ، دونوں زبان بھی دل لے کو گئے، اچھا بہت اچھا۔ ان کے آقا پھر بولے کہ ایک مرتبہ پھر بکری ذبح کرو اور اس میں سے سب سے بیکار بدتر برے جو پارٹس ہیں اس میں سے وہ 2 لے کے آؤ، تو پھر بھی دل اور وہ زبان لے کے گئے۔ یہ کیا بھائی؟ تو بولے کہ بنے تو اس سے اچھے کوئی نہیں ہے، نورو منچی دیتے وورو منچی دی، زبان اچھی بنے، میٹھی بنے، اخلاق والی بنے، تمہاری باتوں کو دیکھ کر لوگوں میں محبت پیدا ہو، کاٹنا، بگانا، دشمنی سے بات کرنا، یہ تو سب جانور بھی کرتے ہیں، اچھی زبان بنائیں، دل کو پاک رکھیں۔ ابھی مولانا بتا رہے تھے رمضان آنے والا ہے، تیاری کریں، رمضان کی ایک تیاری یہ ہے کہ دل کے کچرے پاک کریں، ہمارے شہر کے لیے خاص طور پہ اللہ کے لیے رمضان رحمتوں کو لے کے آ رہا ہے، لیکن یہ کھٹورا ایسا ہو کہ اللہ کی رحمت اس میں آ سکے، یہ کھٹورے میں دل میں کچرا بھر کے رکھ لیجیے، انہیں کو تو جمتا نہیں، انہیں کو تو جمتا نہیں، اللہ کی رحمت آئے گی اوپر سے چلی جائے گی، ہمارے دل میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا،
ہمارے دل میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. رمضان کی سب سے بہترین تیاری یہ ہے، کوشش کریں کہ اللہ رمضان سے پہلے میں سب سے بات کر لوں گا، سب کو سلام کر لوں گا، سب کو ایک مرتبہ معاف کر دوں گا، معافی مانگ لوں گا. اب دیکھیں اللہ کی رحمت ہمارے دلوں پر کیسے برستی ہے. تو یہ کہ انسان بنے تو سب سے اچھا بنے گا، بگڑے تو سب سے برا بنے گا. یہ اللہ کہہ رہے ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین. بزرگوں ہم سب کو کبھی نہ کبھی بڑھاپا آنا ہے، اللہ عافیت کے ساتھ ہمارا بڑھاپا گزارے. جی فرمایا ایک صحابی کو حضور دیکھ رہے، وہ دعا مانگ رہے اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایام یوم القاک فی. اللہ میری زندگی کے سب سے اچھے دن وہ آخری دنہ بننا ہے، آخری دنہ. ڈر لگتا ہے اللہ میری اور آپ کی حفاظت کرے. بڑھاپے میں اگر خدا نہ خاصا کچھ کمزوری ہو گئی، پیشاب ٹکتا نہیں ہے، وضو ٹکتا نہیں ہے، یا کوئی ایسی حالت آ گئی نماز پڑھنے ہوتا نہیں ہے، مسجد کو لے جانے بیٹا تیار نہیں ہے، کیا حال ہوگا ہمارا. اس لیے بزرگوں زندگی اللہ دیے ہیں، چلنے کی طاقت دی، آئے مسجدوں کو آئے. جو بندہ صحت کی حالت میں تہجد پڑھتا ہے، تندرستی کی حالت میں نمازوں کی پابندی کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، اگر بڑھاپے میں کچھ آگے پیچھے ہو گئے اللہ معاف کریں گے، اللہ معاف کریں گے. زندگی بھر پڑا ہے، اب نہیں پڑھنے ہو رہا ہے اس لیے کہ پانی چھین نہیں سکتا اور پیشاب کی تھیلی لگ گئی ہے، مسجد نہیں آ رہا ہے. اللہ مسجد میں آئے بغیر بھی مسجد کو آنے کا ثواب دیں گے. حضرت جی مولانا انعام رحمۃ اللہ علیہ بھوپال آئے تھے، بھوپال جہاں اجتماع چلتا ہے. وہ نواب جو جگہ دیے ہیں، وہ عمر ہو گئی تو جسم موٹا ہو گیا، ہل نہیں سکتے، حضرت نہیں سکتے. حضرت جی ان کو بات کرنے کے مولانا انعام رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بولے کہ حضرت دعا کرو، میرے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. حضرت بولے زندگی بھر کرے ہیں، اب بیٹھ کر بھی تمہیں کرنے کا ثواب اللہ دیں گے. اب تمہیں نہیں کر سکتے، مجبوری ہے، لیکن زندگی بھر کرنے کی برکت یہ ہے کہ اب نہیں کرے تو بھی اللہ دیں گے. اس لیے نیت کرو، کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، مسجد آ کے 5 وقت نماز پڑھیں گے. جی اور اللہ جب تک طاقت دیا ہے، ہم ماشاءاللہ جن کی 40 سال 50 سال عمر ہو گئی ہے، وہ آج کل 5 بجے اٹھنا کون سا مسئلہ ہے ان کے لیے. 5:30 تک تہجد پڑھ سکتے ہیں، 5:30 تک. آج کے زمانے میں کتنا آسان ہے، 4 رکعت 2 رکعت عادت بنائیں. وہ وقت ہوتا ہے اللہ منتظر ہمارے دعاؤں کو سننے کے لیے. بولیں اس سے، دنیا والوں کو بول کے تھک گئے، اس سے بولیں جو مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے. نیت کرو ہم سب تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ. کل سے شروع کریں گے. شعبان کی تیاری، رمضان کے ہونے والوں اعمال کی اب سے عادت بنانا ہے. رمضان میں تو پورے سب کو تہجد پڑھنا ہے انشاءاللہ، اس کی عادت اب سے بنانا ہے. 5:30 تک 2 رکعت 4 رکعت. کھڑ کر میں نفل نماز ہے، جو کمزور لوگ ہیں وہ بیٹھ کر پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. مسجد آنا ضروری نہیں ہے، گھر میں پڑھ لو. تہجد گھر ہی میں پڑھنا ہے، مسجد میں آنا نہیں ہے، نفل نماز ہے وہ. تو گھر کے ایک کونے میں تہجد پڑھو، اللہ سے مانگو، ضرورت ہے. گھر 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 پریشانیاں ہیں، اللہ وہ وقت سنتے ہیں. تو اعمال کے بدولت انسان آگے بڑھتا ہے، جسم کے بدولت نہیں. وہ نوجوان جو صورت بنا رہے ہیں، ہیئر بنا رہے ہیں، اور یہ بنا رہے وہ بنا رہے، اس سے اللہ کے یہاں قدر نہیں ہے. اگر خوبصورتی سے قدر ہوتی، ابو لہب پوری دنیا کا ایک خوبصورت انسان گزرا ہے. ابو لہب، لہب کے معنی انگار کا ڈھیپا، اس کی صورت انگار کی جیسی چمکتی تھی. کہتے ابو لہب کے معنی اس کی خوبصورتی اسے جنت میں لینے گئی. اسے آج تک بددعا کرتے ہیں، تبت یدا ابی لہب، برباد ہو جائے ابو لہب. قرآن میں اس کے نام پہ بددعا ہے. خوبصورتی سے نہیں انسان کی قدر، کپڑوں سے نہیں، حیثیت سے نہیں. حضرت عمر فلسطین بیت المقدس فتح کرنے گئے ہیں، کیسی حالت ہے، انووا کار جیسے بڑے بڑے سواریوں میں نہیں گئے، غلام اوپر ہے، عمر نیچے چل رہے ہیں. اور لوگ آئے، امیر المومنین عیسائی پادری بیٹھے، ریشم کے کپڑے پہنے ہیں، سننے کے کنگن پہنے ہیں، اور آپ کے کپڑے میں 17 جگہ پھٹ گیا ہے، اس میں سی لیے ہیں، تمہیں اچھا نہیں لگتا، کپڑے بدل لیں. عمر نے کیا کہا؟ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام ولو ابتغینا العزة بدونه لاذلنا اللہ. ہم وہ لوگ ہیں ایمان کی وجہ سے اللہ عزت دیے ہیں، اگر ہم اسے چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دیں گے. ہمیں نہیں چاہیے، اللہ ہمارا روک ڈالیں گے. کہتے ہیں عیسائی پادری ایسا بیٹھ کے دیکھ رہے تھے، 20 پر 2 لاکھ اسکوائر میل پر اس کی حکومت ہے، مسلمانوں کا امیر آ رہا ہے. کیسے آ رہا ہے؟ تو یہ 2 انگلیوں سے جھانک جھانک کے دیکھ رہے تھے، کون ہے عمر؟ نیچے چل کے آ رہا ہے. تو کہا ہماری کتابوں میں ہے تورات میں کہ ایسا ایک انسان آئے گا، وہ آئے تو بیت المقدس کی چابی اسے دے دینا. بغیر کسی بات چیت کے لوگوں نے حضرت عمر کو مسجد اقصی حوالے کر دیا. بزرگوں عزت اللہ ہمارے سنتوں کی وجہ سے دیتے ہیں. یاد رکھیں جس کی زندگی میں سنت کی پابندی، اللہ اس کے چہرے پہ نور دیتے ہیں. سامنے والا اٹھ کے کھڑ جائے گا. یہ جو بزرگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، آ کے لوگ مسافر کے لیے ترستے ہیں، تو سے کرنوپتی بول کے نہیں، دولت کی وجہ سے نہیں، ان کی زندگی میں جو عمل ہے، اللہ کا تعلق ہے، اللہ کے سامنے رونا نصیب ہے. ایک عمل بھی سنت کے خلاف نہیں کرتے، اللہ اس کی بدولت اور روب و دبدبہ دیتے ہیں.
ہمارے یہاں قاظم قریشی صاحب اجتماع میں نلماڑے میں بیٹھے ہیں، اجتماع میں ایک بندہ آ گیا، وہ پورے علاقے کا سیاسی لیڈر تھا، اس وقت کا MLA تھا، وہ آ کے بیٹھا ہے، حضرت کی صورت دیکھ رہا ہے، حضرت نچتے بھی متاثر ہوئے، بیان چل رہا ہے، یہ اکابر اللہ والے ایسے لوگوں کو دوسرے ہوتے تو ارے بھائی ہاتھ پکڑو پیر پکڑو، اللہ کا تعلق جن کو نصیب ہے، دنیا ان کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے بزرگوں ہم نیت کریں سنتوں کی زندگی گزاریں گے اور تہجد کا اہتمام کریں گے، اور اللہ موقع دے۔ تسبیح ہمارے جوبوں سے نکل گئی ہے، جب سے موبائل آیا تسبیح گئی، مسواک گئی، کسی کی طرف ہمارا خیال نہیں ہے۔ ذرا تسبیح خرید کے رکھیں، جس کے جیب میں تسبیح ہے، تسبیح خود بولتی مجھے پڑھو بول کر، ذرا سبحان اللہ الحمدللہ کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کی برکت سے دل کا سکون نصیب ہوگا، انسان اللہ کی نظروں میں قیمتی بنے گا۔ نیت کریں گے سب انشاءاللہ، تو انسان بنے تو احسن تقویم ہے، بگڑے تو اسفل السافلین ہے، سب سے گیا گزرا ہے۔ آگے اللہ وہی بتائے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں، اچھے عمل کرنے والے ہیں، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ بے حساب اجر دینے والے ہیں، کبھی ختم نہیں ہونے والا بدلہ اللہ ان کو دینے والے ہیں۔ تو اللہ کا کرم ہے، ایمان ہو اور عمل صالح ہو، صرف ایمان نہیں، جہاں بھی قرآن میں ایمان آیا ہے ساتھ ساتھ میں عمل صالح بھی چاہیے، اچھے کام چاہیے۔ وہ اچھے کام ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ فرائض ہیں، اسے چھوڑ کر کوئی ولی نہیں بن سکتا، اسے چھوڑ کر کبھی بھی اللہ کے نزدیک نہیں ہو سکتے، یہ ڈیوٹی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ نماز چھوڑ رہا ہے میں دل سے پاک ہوں بولے تو جنت نہیں ملے گی، نماز پڑھنا پڑے گا، اللہ کا حکم ہے، روزہ رکھنا پڑے گا، زکوٰۃ دینا پڑے گا، حج ادا کرنا پڑے گا، اس کے بعد جو اچھے کام کریں گے اس کا بدلہ ملے گا۔ جی فرض چھوڑ کر کوئی بندہ اللہ کے نزدیک نہیں ہو سکتا۔ فما یکذبک بعد بالدین، اللہ پوچھتے ہیں تو پھر اتنا میں کر رہا ہوں کہ میں نے انسان کو ایسا بنایا، میری قدرت اتنی بڑی ہے، پھر قیامت کو کیوں انسان مانتا نہیں ہے؟ قیامت کو انسان کیوں مانتا نہیں ہے؟ آج بھی ایک امت کا بڑا مجمع بھول گیا ہے کہ مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، ایسی زندگی ہو رہی ہے کہ بس ایسے ہی چل رہے ہیں۔ ادھر کو آخرت کو یاد رکھنا، خبر کو یاد رکھنا۔ جی اکابر اللہ والے ایسے تھے، کرنٹ جاتا تو کبھی یاد کرتے، 10 منٹ کا اندھیرا ہم سے ہوتا نہیں ہے، ہمیشہ خبر میں اندھیرا ہوگا، اللہ کیسے رہیں گے؟ رابعہ بصریہ کو دیکھا، ایک مرغی کو انگار پہ ڈھونڈ رہی تو روئی، کیوں روتی ہیں؟ کہا یہ مرغی نصیب والی ہے، اسے مرنے کے بعد ذبح کر کے جان جانے کے بعد انگار پہ تل رہے ہیں، اگر رابعہ بصریہ کا عمل بگڑ گیا زندہ دوزخ میں جلایا جائے گا، دوزخ یاد کر کے میں رو رہی ہوں۔ کبھی آخرت یاد کریں بزرگوں۔ چھوٹا سا بچہ کنارے کھڑ کے رو رہا ہے، کسی نے پوچھا بیٹا کھیلنے میں بال نہیں ہے، گولی نہیں ہے، کیا ہوا نا، کیوں روتا ہے؟ نہیں چاچا میں دوزخ یاد کر کے روتا ہوں۔ چھوٹا بچہ دوزخ یاد کر، بیٹے تیرے پر نماز بھی فرض نہیں ہے، تو کیا یاد کر کے روتا ہے؟ وہ معصوم بچہ بولتا ہے چاچا بڑے بڑے لوگوں کو اللہ دوزخ میں ڈالیں گے، لیکن میں روز بھی گھر میں دیکھتا ہوں کہ میری امی بڑے بڑے لکڑیاں چولہے میں رکھنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے پھولے رکھ کے چولہا سلگاتی ہے، وہ سلگ گیا تو پھر بڑے لکڑیاں رکھتی ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے اللہ کانتو بھی جہنم کی آگ بڑے گنہگاروں کو ڈالنے سے پہلے ہم جیسے چھوٹے گنہگاروں کو رکھ کر اللہ جہنم تیز کریں گے، یہ ڈر مجھے رلاتا ہے۔ چھوٹا بچہ اسے دوزخ یاد ہے۔ لوگوں ہمارے گھر تو خالی ہو گئے، ہمارے گھروں میں نہ اللہ کا تذکرہ نہ آخرت کا تذکرہ، ہمارے گھر ویران ہوتے جا رہے ہیں۔ ان چیزوں کو یاد رکھیں، ایمان اور عمل صالح ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب اجر دیں گے۔ اللہ پوچھتے ہیں پھر قیامت کو مانتا کیوں نہیں ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم سب سے بڑا نہیں ہے؟ اللہ پوچھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ آیت پڑھو سنو الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو ہم کا کہنا پڑے گا بلا۔ کیا بولنا پڑے گا؟ بلا، یہ کہنا مستحب ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ سب سے بڑے حاکم نہیں ہے؟ ہمیں کہنا پڑے کہ کیوں نہیں اللہ آپ سب سے بڑے حاکم ہیں؟ جب بھی یہ سورت پڑھو یا سنو تو آہستہ سے بلا، بعض روایت میں بلا وَأَنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، کہ کیوں نہیں اللہ آپ سب سے بڑے حاکم ہیں، میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ کہنا مستحب لکھا ہے، حتیٰ کہ نماز میں بھی پڑھو تو آہستہ سے دل دل میں بلا کہنا چاہیے۔ بہرحال یہ سورہ 3 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی بہتری کو بیان کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو بہترین انسان بنائے، اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے اپنا تعلق نصیب فرمائے، جس تعلق کے بدولت انسان کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ بزرگو ہم نے گناہوں کے اور دنیا کے یہ وہ چیزیں تو بہت دیکھی ہیں، ذرا ان چیزوں کی پابندی کر کے دیکھیں کتنا سکون ملے گا۔ نیت کرو اب سے شروع کرے تو رمضان کے ختم تک 1.5 مہینہ یا پونے 2 مہینے 2 مہینے کے آس پاس روزانہ تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ اللہ مجھ سب کو توفیق دے۔ سچ بولتا ہوں آپ پھر زندگی میں برکت دیکھیں گے۔
کیا اللہ کی مدد ہوتی ہے اور اللہ کتنا سکون دیتے ہیں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اور اس میں 5-7 منٹ اللہ سے دعا کریں گے, اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ایسے مسائل حل کریں گے آپ سوچ نہیں سکتے. یہ سب چیزیں ہیں انشاءاللہ, اللہ توفیق دے. اخیر میں ایک سوال کا جواب, ابھی ہمارے ایک نوجوان کئی ساتھی پاوڑی کے علاقے سے ایک سوال پوچھے, ایک غیر بھائی, بہرحال اللہ اسے بھی ہدایت عطا فرمائے. وہ ایک مسلمان کو پوچھ رہا ہے تمہارے قرآن میں سورہ واقعہ میں, نہیں سورہ واقعہ میں ہے کیا بول کر ہے, وہ بولتا ہے کہ میں تیلگو میں ٹرانسلیٹ پڑھا ہوں, کیا لکھ کر ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو جنت جائیں گے تو جنت میں جو نیک مرد ہیں ان کو اللہ حور دیں گے, یہ لکھ کر ہے. زوجناہم بحور عین, جی اس طرح کی آیتیں ہیں. حور سے اللہ نکاح کریں گے, حور 70 حور ملیں گے جنتیوں کو, اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اب وہ پوچھتا ہے تمہارے قرآن میں ہے کہ مردوں کو حور ملیں گے تو స్త్రీలకు ఏం దొరుకుతుంది, ఆడోళ్ళకి ఏం దొరుకుతుంది, عورتوں کو کیا ملے گا, تمہارا قرآن اس بارے میں کیا بھی بولتا نہیں. یہ بہت ناانصافی ہے, مردوں کو تو ملے عورتوں کو نہ ملے. یہ وہ سوال سوشل میڈیا پہ پورے ہمارے آندھرا میں پھر رہا ہے. لوگ دھرمورم میں تھے تو وہاں کے ذمہ دار بھی پوچھے کیسے کیا جواب دینا ہے. ہمیں بھی غیروں کے سامنے ایک بات سوچنے کی ہے, مردوں کو تو حورا ملیں گے, بہت سارے حدیثوں میں ہے, آیتوں میں ہے. بھائیکان کو کیا ملتا ہے, کو کیا بھی نہیں ہے نا, سمجھ رہی کیا شکر پہ ہے کہ نہیں, عورتوں کو کیا ملے گا سوال. تو علماء نے اس کے کئی جواب دیے ہیں, یہ نیا نہیں پرانے سوالات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے تو عورت کو جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ 70 حوروں سے زیادہ خوبصورت بنائیں گے. دنیا میں جیسی نہیں رہے گی, کسی کو کالی ملی, کسی کو گوری ملی, کسی کو کچھ ملی, چمڑا فلا, لیکن جنت میں جانے کے بعد دنیا کی عورت حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوگی. پہلی بات. دوسری بات, اللہ اس کیا نام ہے دنیا کی عورت کو اللہ دنیا میں جو مرد اس کا تھا اس سے نکاح کروائیں گے اور یہ 70 حوروں کی امیر بنے گی, سردار بنے گی, یہ لکھا ہے علماء نے. اور پھر وہاں جانے کے بعد انہوں 100 کا کسی کا لڑ لیں گے نہیں, وہاں جنت میں دل ایک دم پاک ہوں گے. نزعنا ما فی صدورہم من غل, لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے, وہاں محبت ہی محبت ہوگی. عورت بہت خوش ہوگی اپنے دنیا کے مرد سے, وہاں آرام سے رہیں گے. یہ تو میاں بیوی بہت محبت کے ساتھ وہاں رہیں گے. اللہ اس عورت کو دنیا میں جو شوہر تھا اسی کے ساتھ اسے جوڑیں گے. کتنی اچھی بات ہے. اچھا اگر کوئی پوچھے دنیا میں ایک عورت شادی کری نہیں, اسے کیا ملے گا جنت میں, تو علماء نے لکھا ہے اللہ جنتی ایک آدمی کو پیدا کریں گے اس کے لیے اور اس سے اللہ اس کا نکاح کروائیں گے. یہ لکھا ہے علماء نے. اور پھر کوئی سوال کرے ایک عورت دنیا میں بیوہ ہو گئی تھی, اس کا نکاح پھر کسی اور سے کرائے. اب یہ 2 مرد ہو گئے. فطرت ہے ایک عورت کے 2 مرد کبھی نہیں ہو سکتے, کسی مذہب میں نہیں ہو سکتے, نہ ہندوؤں کی یہاں نہ مسلمانوں کی یہاں. ایک عورت کے 2 شوہر نہیں ہو سکتے. یہ فطرت نہیں ہے, بالکل اچھا نہیں ہے. کہتے ہیں بات تو صحیح نہیں ہے لیکن کہتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی سے چند عورتیں آپ کو پوچھے یہ کیا ہمارے اسلام میں مرد بنا تو 4 شادیاں کرے جا, بھائی کو 4 مرداں سے نکاح کئی کو نہیں کر سکتی ایک ساتھ. تو وہ بچی بھی بڑی ہوشیار تھی, کیا تمہیں جا تو ذرا اپنا دودھ ایک پالاڑی میں لینے کا بولی. امام اعظم ابو حنیفہ کی بیٹی, یہ کتابوں میں ہے لیکن لوگوں نے سنایا ہے. تو وہ عورت نے اپنا دودھ لائی تو یہ کھٹرا پکڑ کے دالوں کے تھی, پورے 4 عورتوں میں اپنا دودھ ڈالے. اس کے بعد وہ عورت بولی اچھا ہو گیا, تیرا دودھ تو الگ کر لے, تیرا دودھ تو الگ کر لے, تیرا دودھ تو لے لے. اب کہاں ہے سب مل گیا. تو ایک بات بولی ہے سچ, ایک عورت کے اگر 4 شوہر رہیں گے تو ہونے والے بچے کس کے ہوں گے, اس کے کی اس کے کی اس کے کی بے ایڈریس ہو جائیں گے بچے. اس لیے عورت کو ایک ہی شوہر کا حکم ہے. مرد کا مسئلہ الگ ہے. تو ساری عورتوں کو بات سمجھ میں آئی, سوچنے کی ہے. تو کسی بھی مذہب میں ایک عورت کے 2-3 شوہر پسندیدہ بالکل نہیں ہے. تو جنت میں کسی عورت کے اگر ایک پہلا مرد تھا اس کے بعد بیوہ ہو کر دوسرے مرد سے اس کا نکاح ہوا تو اللہ کہیں گے 2 مردوں میں سے جسے تو پسند کرے اس کے ساتھ تیرا نکاح کیا جائے گا. یہ علماء نے لکھا 2 مردوں میں سے جس مرد سے یہ دنیا میں زیادہ محبت کرتی تھی اللہ اس کو اسے شوہر بنائیں گے. یہ ساری چیزیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. وہ بیچارہ دیوانہ سمجھتا ہے میں پوری دنیا کو چیلنج کر دیا, مسلمان خاموش ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہے. اتفاق سے کامنٹ لکھنے بھی انہیں وہ آپشن دیا نہیں ہے, اس نے بند کر کے رکھا. میں خود دیکھا کہ تیرے کو میں بیٹھ کے لکھوں یہ کیا دیوانی باتیں کر رہا ہے. تو ہمارے یہاں یہ ایسے سوالات مختلف آتے رہیں گے. ہمارے ساتھی کو اگر ایسے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو سن کے چپ کے نہیں رہنا, پوچھنا کہ یہ کیا مسئلہ ہے. تو جو جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی, اب وہ بھی
کیا کی نام بولا ہے بھوت کو تیلگو میں کیا کی بولتے ہیں, وہ بول کر بولا 70 جنے کی دالے پھرتا رہتا بول کر. تیرا بولنا ٹھیک نہیں ہے. جنت میں جانے کے بعد ایک ایک انسان اتنی طاقت اللہ دیں گے, اتنی قوت دیں گے کہ 70 حوران بھی بسرائیں گے نہیں. جنت کی طاقت الگ ہے, تو یہاں کی چیزوں کو نہیں سوچنا, انسان وہاں کی کیفیت ہی الگ ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں بزرگوں. ایسے اس میں ہمارے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ اگر آپ دیکھ رہے تو کوئی بھی اسلام کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, دیکھو سنے واقعہ پر یہ ڈاؤٹ کرا ہے, اشکال کرا ہے, سن کے چپ کے رہ گئے تو ہمارے دلوں میں بھی کھلملی مچ جاتی. اس کے لیے ساتھی دل کو صاف رکھ لیں. ابھی پچھلے دنوں میں بات سنائی جا رہی ہے, اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح بچپن میں کیوں ہوا, اس کا کیا مطلب ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 نکاح کیوں ہوئے, اس کا کیا مطلب ہے. یہ سب چیزیں ہمارے علماء نے ایمان بچانے کے لیے سنائی ہیں, ورنہ نبی کے بارے میں ڈاؤٹ آ گیا تو ایمان چل جاتا. حضور کے بارے میں اگر کوئی بدگمانی آ گئی ہمارے نبی ایسا کہیں کو کرے تو ایمان دلوں سے نکل جاتا. اس کے لیے الحمدللہ ہمارے نبی جو کرے 100% صحیح کرے. اس کے متعلق پورے تسلی بخش باتیں ہمارے سامنے ہیں. اب بولیں گے 11 شادیاں تمہارے نبی کہیں کو کرے, تو تمہارے مذہب میں کتنے راجا مہاراجا ایسے ہیں جن کے کئی شادیاں ہیں, 100 بیویاں ہیں, سالے بھی ہیں. رامائن میں, مہابھارت میں ایسی چیزیں. ہم آپ کو کچھ نہیں بولتے, ہمارے نبی کو آپ کیوں نشانہ بناتے ہیں؟ آج تک ہم لوگوں نے کبھی ان کے مذہب کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. ہمارے نوجوانوں کا دماغ خراب کیا جا رہا ہے, ایسا ہے بول کر. اس کے لیے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے آپ لوگ سوال کریں گے ان سب کے جوابات ہماری کتابوں میں لکھ دیے ہیں ہمارے بڑے, اب لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. پرانی کتابوں میں ان سب چیزوں کا جواب آ چکا ہے. اللہ ہم سب کو ہمارے دین سے اللہ سچی محبت عطا فرمائے, ہدایت والی زندگی, اللہ ہدایت والی موت عطا فرمائے. ٹھیک ہے بھائی, شب برات کب ہے ہمارے یہاں؟ مولانا کے بعد سنا دی ہوں گی پوری چیزیں. ہمارے یہاں شب برات کے بارے میں مولانا بتائے ہیں. قبرستان جانا لازمی سمجھتے ہیں لوگ. ابھی ہم لوگ کٹالی گئے تھے ایک جنازے میں, مولانا بولے کہ ہم لوگ قبرستان جانا چھوڑ دیے, ضروری نہیں, گئے تو ثواب, نہیں گئے تو گناہ نہیں ہے. تو اعلان کر کو جماعت بنا کو پورے جانا کرنا, یہ کمپلسری کرنا ہمارے اسلام میں درست نہیں ہے. جانے والے جائیں, اکیلے 2 3 جائیں, ان سے پکنک نہ بنائیں, وہاں جا کر باتیں کرتے پورے مسجدوں والے جمع ہو کے نہیں. قبرستان جانا بڑوں کو ایصال ثواب کرنے کے لیے, اپنی آخرت یاد کرنے کے لیے, وہ بھی کبھی بھی کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی گئے ہیں, زندگی میں ایک بار گئے ہیں, اس لیے ہمیں بھی ایک بار گئے تو سنت ادا ہو جاتی. ہر شب برات کو قبرستان جانا کمپلسری بولنا یہ درست نہیں ہے. یہ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کھلا یہ بات سنیں, تقی عثمانی صاحب لکھے ہیں. اس لیے آپ حضرات کچھ کبھی جائیں کبھی نہ جائیں, ایک سال جائیں ایک سال نہ جائیں. اور وہ وقت اگر کونے میں بیٹھ کے کل ضرور پڑھ رہے ہیں آپ, جی کچھ پڑھ کے بڑوں کو بخش رہے تو فرشتے بڑوں کو پہنچا دیں گے انشاءاللہ. وہاں جا کر بخشنا کوئی ضروری نہیں ہے. تو جانے والوں کو روکنا بھی نہیں ہے, نہیں جانے والوں کو زبردستی کرنا بھی نہیں. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ ساتھی یاد رکھیں انشاءاللہ. اور شب برات بڑی مبارک رات ہے, رات میں عبادت اور دوسرے دن کا روزہ. نیت کریں سب ساتھی, انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. اللہ اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائے.